احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رمضان کے حوالے سے ایک بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کے 30 دنوں کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو ان 3 عشروں کی تقسیم اور ان کی اہمیت اور جو ان کا مقام ہے اس کے بارے میں براہ کرم آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 30 دنوں کو 3 عشروں میں تقسیم فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت پر مبنی ہے، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت بھی تھی کہ جوں رمضان، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ رمضان سے پہلے ہی حضور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت صحابہ پر اچھی طرح کھول کر بیان کرتے تھے، اور پھر اپنی جو سنت تھی حضور اس میں بہت مجاہدہ کرتے تھے، اور دوسرے اور تیسرے عشرے میں تو تیسرے عشرے میں خاص طور پہ کہ آپ کی ازواج کی روایت ہے کہ اپنی کمر کس لیتے، اپنی راتوں کو زندہ کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، تو بہت مشقت اس میں کرتے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رحمت، مغفرت اور آگ سے نجات کا ذریعہ، تو دراصل یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں انسان کی نیکیوں کو قبول کرتا اور اس کے بہت زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ذکر ہوا تھا کہ اس میں جو انسان فرائض ادا کرتا ہے وہ 70 گنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اس حدیث کی بہت خوبصورت، بڑی جامع اور معنی اس کی تفسیر بیان کی ہے، بڑی تشریح کی ہے۔ میں حضور کے الفاظ میں اس حدیث کے وہ تشریح پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اصل میں تو یہ رحمت، بخشش اور آگ سے نجات ایک ہی انجام کی کڑیاں ہیں، اور وہ ہے شیطان سے دوری اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ایک انسان کو روزے رکھنے کی توفیق ملتی ہے، عبادت کی بھی توفیق ملتی ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جائز کام چھوڑنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام پچھلی کوتاہیاں، غلطیاں اور گناہ معاف فرماتے ہوئے ایسے انسان کو پھر اپنی مغفرت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ مغفرت بھی خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہے۔ مغفرت کے بعد خدا تعالیٰ کی رحمت ختم نہیں ہوتی، بلکہ مغفرت اور توبہ کا تسلسل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے جاری ہوتا ہے، اور جب یہ تسلسل جاری رہتا ہے تو ایک انسان جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو جذب کرنے والے ہوں، ایسے اعمال صالح بھی بجا لاتا ہے جن کے بجا لانے کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور نتیجتاً پھر آگ سے نجات پاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، جب تسلسل کے ساتھ استغفار اور گناہ سے بچنے کی کوشش ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس استغفار کی وجہ سے مومن نظارہ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں سے فیض پا رہا ہو، تو پھر وہ نجات پا گیا۔ پھر اس کو آگ کس طرح چھو سکتی ہے؟ بس یہ رمضان کے 3 عشرے جو بیان ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور اعمال سے مشروط ہیں۔ صرف رمضان کا مہینہ یا سحری اور افطاری کے درمیان کھانا نہ کھانا انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور آگ سے نجات کا حقدار نہیں بنا دیتا۔ تو یہ اتنی خوبصورت حضور نے تشریح فرمائی ہے کہ تینوں عشروں کا آپس میں ایک لازم و ملزوم، ایک جڑا ہوا تعلق ہے، اور انسان جب وہ اس کو شروع کرتا ہے اور ترقی کرتا کرتا ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ جنتوں میں پھر داخل ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، اور اللہ کرے کہ ہم سب جو ہیں اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام برکتوں کے حصول کو پانے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں یہ ساری برکتیں لکھے۔